دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں دیکھی یا چھوئی نہیں جا سکتی، انہیں صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ سب سے محبت کرو، چند پر بھروسہ کرو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں، کیونکہ مسکراہٹ محبت کی شروعات ہے۔ محبت ایک روح ہے جو دو جسموں میں بستی ہے۔ سب سے بڑا سبق جو سیکھا جا سکتا ہے وہ محبت کرنا اور محبت پانا ہے۔ محبت دونوں طرف سے سورج جیسی ہوتی ہے۔ محبت ہر رکاوٹ پار کر لیتی ہے، دیواریں توڑ دیتی ہے اور امید کے ساتھ منزل تک پہنچتی ہے۔ جب کوئی تمہیں محبت سے چاہتا ہے تم مضبوط ہوتے ہو، جب تم کسی کو محبت سے چاہتے ہو تم بہادر ہو جاتے ہو۔ محبت ہی وہ طاقت ہے جو دشمن کو دوست میں بدل سکتی ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، زندگی کو آسان بنانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشکل سوچنا چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کا سکون ان باتوں میں چھپا ہوتا ہے جو ہم خاموشی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تم وہی بن جاتے ہو جس کے بارے میں تم زیادہ سوچتے ہو، اس لیے اپنی سوچ کو پاک رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دنیا صرف امتحان ہے، اصل زندگی وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ زندگی میں سب کچھ جیت جاتا ہے۔ سچ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے لیکن ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنی کمزوری کو پہچاننا سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، چہرے میں نہیں۔ اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لو، باہر کی دنیا خود بخود بہتر لگے گی۔ کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے خوف کو پہچانے اور اس سے مقابلہ کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموشی بعض مرتبہ وہ جواب دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ جب تک تم دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہو گے خود کو بھی خوش نہیں رکھ سکو گے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ خود اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کا حسن اس میں نہیں کہ سب کچھ ہمارے مطابق ہو، بلکہ اس میں ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ دل وہ جگہ ہے جہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، اسے نفرتوں سے پاک رکھو۔ آزادی ہمیشہ قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت ہے خود پر قابو پانا۔ خالد حسینی فرماتے ہیں، محبت وہ درخت ہے جو خاموشی سے بڑھتا ہے اور صبر سے پھل دیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں خود کی پہچان عطا فرما دے۔ اگر تم ہر چیز کا جواب دینا شروع کر دو گے تو تمہاری زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خاموش رہنا سیکھو، دنیا شور سے بھری ہوئی ہے، تمہاری خاموشی تمہاری طاقت بن جائے گی۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسے جیتنے کی نہیں۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے، پرانا دن صرف ایک سبق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوف صرف ایک وہم ہے،
اور وہم صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے۔ محبت کا مطلب صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی ہے۔ جو صرف لیتا ہے وہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے اور دوسرا غور و فکر۔ جب تمہاری نیت خالص ہو جائے تو اللہ تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تمہارا نصیب ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا کردار ہوتا ہے، مقام اور عہدہ نہیں۔ سچائی کو دل سے قبول کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محنت ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے، کبھی فوری طور پر، کبھی دیر سے، لیکن دیتی ضرور ہے۔ زندگی وہ نہیں جو تم گزار رہے ہو، زندگی وہ ہے جو تم اندر محسوس کر رہے ہو۔ جب دل بے سکون ہو جائے تو جان لو کہ کہیں نہ کہیں تم اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ اگر تم روشنی نہیں بن سکتے تو کم از کم کسی کا چراغ نہ بجھاؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر سوال کا جواب الفاظ میں نہیں ہوتا، کچھ سوالات کا جواب صرف وقت دیتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا انسان کی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، اگر تمہارا دل نرم ہے تو تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کی فکر دنیا کے غموں کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن تمہاری نیند چین سے آئے گی سمجھو تمہاری روح سکون میں ہے۔ جو شخص اپنے اندر کا سکون پا لیتا ہے اسے دنیا کا شور کچھ نہیں کہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو بندگی سکھاتی ہے۔ اپنے وجود کو خود پہچانو، کیونکہ تم وہی ہو جو تمہیں خدا نے بنایا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری خاموشی تمہاری گہرائی کا پتہ دیتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو ہلکا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے دکھ کو چھپانا سیکھ لو۔ لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہمدردی کرنے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم خود کو معاف کرنا سیکھ لو گے تبھی دوسروں کو معاف کرنا آسان لگے گا۔ زندگی میں جو کچھ تمہیں توڑتا ہے وہی تمہیں بناتا بھی ہے، اگر تم صبر سے کام لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے، رب دل کی پکار سن لیتا ہے۔ تمہارے خیالات تمہاری دنیا بناتے ہیں، اپنے دماغ کا دروازہ ہر ایک پر مت کھولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنہیں اپنی ذات کا شعور ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کا وقت ہے، اور وقت وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ مشکل وقت تمہیں توڑنے نہیں، تمہیں بہتر بنانے آتے ہیں۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی تمہیں روشنی دے گا۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم چیزوں کو قابو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص تمہیں وہی دیتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی زہر، کوئی دعا۔ جو وقت صبر میں گزرتا ہے وہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔
اپنے دل کو صاف رکھو، یہی تمہاری روح کی غذا ہے۔ دعا وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، چاہے الفاظ نہ ہو، نیت کافی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے وہ راستے کی ٹھوکروں سے نہیں ڈرتا۔ ہر انسان ایک کتاب ہے، مگر زیادہ تر لوگ جلد دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں۔ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی راستہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں جن سے ہم نے سب سے زیادہ امید رکھی ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ذات میں گم ہے وہی دنیا کو اصل میں پہچانتا ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ آپ کی سادگی نہیں، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاموشی میں بھی ایک صدا ہوتی ہے جو صرف دل سن سکتا ہے۔ زندگی اسی وقت بدلتی ہے جب تم خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ تمہارے خواب تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک تم ان پر یقین رکھتے ہو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ خوف ہے جو تمہیں روک رہا ہے۔ جب تم رب پر یقین رکھتے ہو تو پھر راستے خود بخود ہموار ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن تم سیکھ گئے کہ صبر جیت ہے، اس دن تم ہارنا چھوڑ دو گے۔ انسان وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی انسان رہے۔ آزادی صرف جسم کی نہیں، سوچ کی بھی ہونی چاہیے۔ انسان کو تکبر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ گھڑی کو مت دیکھو، وہ جو کر رہی ہے وہی کرو، یعنی چلتے رہو۔ کامیاب ہونے سے زیادہ قیمتی ہے فائدے مند ہو جانا۔ جو کام ناممکن لگتا ہے وہ تبھی تک ناممکن ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ بڑے خواب دیکھو اور ناکامی سے مت ڈرو۔ تم وہ ہر موقع کھو دیتے ہو جو تم استعمال نہیں کرتے۔ زندگی کے بارے میں جو سب سے بڑی بات سیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلتی رہتی ہے۔ جس زندگی کو جانچا نہ جائے وہ جینے کے لائق نہیں ہوتی۔ ماضی میں مت رہو، مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے حال پر دھیان دو۔ زندگی وہ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے اس وقت جب ہم دوسرے منصوبہ بندیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ خود بنو، کیونکہ باقی سب پہلے سے موجود ہیں۔ اصل علم یہ ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا ذہن سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ غور و فکر نہ کی گئی زندگی ہی نہیں ہے۔ خوشی تیار ملنے والی چیز نہیں، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔
کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو ہم نے پرکھ دیکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے لیکن رب نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بچے خوشیاں بانٹنے والی مخلوق ہیں۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ وہ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہے یا قابیل۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کرے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اے اللہ، رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، ہمیں بہترین عزت، بہترین رزق، بہترین صحت عطا فرما۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔
کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل سے پاک کرتی ہے۔ تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے، مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے۔ دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا، دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو۔ شورش زدہ ذہن ہے، شعلے بھرے دہن میں ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلے۔ دل کی نرمی، بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہے۔ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی ساری جدوجہد انسان بننے کی جدوجہد ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں
کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بت توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ یہ وفا نہیں کرتی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کے کرنے والے کو مایوسی ہی ملتی ہے۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں وہ زبان سے اس خوف کا اعتراف کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ وہ وہی ہوتا ہے کیونکہ ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے، اور اس کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا ہی اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراً دھوکے میں نہ آ جانا، اور شریف انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرنے لگنا۔ اگر اللہ کو معذرت یعنی معافی کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ شہنشاہیت بالآخر اللہ ہی کی ہے۔ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے وہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے۔ بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی فرمائشیں کرتا ہے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ سے زیادہ فرمائشیں کرو۔ وہ تکلیفیں اور حادثات جو آپ کی سوچ کو صحیح سمت میں ڈال دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہمیں نفرتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ محبت بانٹنے والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ توبہ میں جلدی کرو، بعض مرتبہ موت توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تینوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ حلال حرام میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں میں صرف خامیاں ہی تلاش مت کرو،
ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس ان پر نظر رکھو تو تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ہر کسی سے نہیں لیتا، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے پجاری مالداروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں، پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں بے نیازی پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواہشوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ عقل عام چیزیں بھی نہیں سمجھی، عشق نے معجزے بھی کر ڈالے۔ مصیبت میں خاموشی سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم ان کے آنسو رکنے نہیں دیتا۔ اگر تو آپ خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر وہی مشکل کشا ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ روحانیت کے راستے میں ایک بڑا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس راستے میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہیں ملا، اور جس آدمی نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے تو اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ ایک عالم جس قدر علم کا زیادہ مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں۔ دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔